علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے بتائے گئے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ انتہائی معلوماتی عنوان ہے، موضوع ہے، اور جس سے یقیناً میری اور آپ کی سب کی اصلاح ہوگی، وہ ہے غیبت۔ آج غیبت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں کہ ناظرین کرام، جیسے آپ کے علم ہے، آج جدت معاشرہ کے نام سے انسان اخلاقی تنزل کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے، اور اس قدر برائیوں میں ڈوب چکا ہے کہ اب برے کام کو برا نہیں سمجھتا۔ اور آپ اگر دیکھیں، ہر ایسا عمل جس سے کسی فرد کی دل آزاری ہوتی ہو یا اس کی تضحیق ہوتی ہو، شریعت میں اس کام کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جی ہاں، غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو غیبت، اور اس میں وہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ اس پہ بہتان کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ شریعت میں غیبت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے کون اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا، اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو گیا؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے چاہے گا تو اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اور غیبت کرنے والا اگر توبہ کرے گا تو گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، شرعی حوالے سے غیبت پوچھتے ہیں کیا ہے، غیبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے کیا عذاب ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا، مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ان دیے ٹیلی فون نمبرز پر آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے گھروں پر ہم ٹیلی اسکرین پر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ غیبت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کا شرعی حل چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب سے پہلے غیبت کی بنیادی تعریف کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت کی مذمت بیان فرمائی۔ بہت ہی سخت گناہ ہے، جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا، اور جیسا کہ آپ نے وہ کہا کہ حدیث شریف بیان کی کہ وہ غیبت والا توبہ بھی کرے تو اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا معاف نہ کرے۔ بلکہ ایک روایت ایسے میں بھی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کیوں گناہ اس سے زنا سے بدتر ہے، فرمایا کہ زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا اور توبہ کر لیتا ہے، غیبت کرنے والا اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، توبہ ہی نہیں کرتا۔ اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں بڑی زبردست بات بیان کی کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے کوئی توپ لگائی ہوئی ہے، نیکیوں کی توپ، اور کبھی وہ دنیا کے کسی ملک میں اپنی نیکیاں فائر کر دیتا ہے، دنیا کے کبھی کسی ملک میں نیکیاں فائر کر دیتا ہے، کبھی کسی محلے میں فائر کر دیتا ہے، کبھی کسی محلے میں فائر کر دیتا ہے۔ تو غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں دوسرے کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑے لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب لوگوں کے گناہ اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت سخت تر گناہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں، لیکن خاص جو آپ کا سوال کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تو مشہور روایت ہے سیاستہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ صحابہ نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرے جو اس کو ناپسند آئے، یعنی اس کا عیب بیان کرے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ اغتبت، اگر اس میں بات پائی جاتی ہے تو تو نے غیبت کی ہے، اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے بہتان لگا دیا اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غیبت کی بیسک تعریف ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی ایسی بات جو اس کو ناپسند آئے، اس کا عیب ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کرے پیٹھ پیچھے، تو یہ غیبت ہے۔ البتہ بعض صورتیں اس کی مستثنا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بلکہ آپ نے بعض صورتوں میں جو بات کی تو مجھے ایک صورت میرے ذہن میں ایک دم آئی کہ اگر کوئی شخص صوم و صلات کا پابند ہے، ظاہری اور عملی طور پہ پرہیزگار بھی نظر آتا ہے، لیکن اس برائی میں مبتلا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ دوسرے لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ فلاں شخص کے شر سے بچنا، اس کے ظاہری حلیے پہ یا اس کی ظاہری عبادات اور پرہیزگاری پہ نہ جانا، یہ غیبت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں، اگر وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جانی مالی ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بتانا تو ضروری ہے، تاکہ کیونکہ مسلمان وہی ہے جو مسلمان کو اچھی بات کی نصیحت کرے، ان کی بھلائی چاہے۔ تو ایسا شخص اگرچہ کہ ظاہری طور پر نماز روزے کا پابند ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے وغیرہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ دو شخصوں نے ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو اور جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، روزہ بھی دوبارہ رکھنا، کیونکہ ان کا روزہ بھی تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ تم نے غیبت کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور ان کا روزہ بھی نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے رکھوایا، تو بے نور ہوتا ہے وہ روزہ، بے نور ہوتی ہے وہ نمازیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ مسلمان محفوظ رہیں ان سے۔ اچھا، اب اسی سوال کو تھوڑا سا ماڈ کروں گا کہ اگر کوئی امامت کراتے ہیں کوئی صاحب اور ان میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ دیکھیں، اگر وہ ایسی کمزوری جو یعنی فراڈ کے ساتھ متعلق ہے اور لوگوں سے دھوکہ دہی کرتے ہیں تو پھر تو بتانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور بھول سے مرکب ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے۔ تو اگر اس میں گناہ کوئی ہے اور وہ چھپ کے کرتا ہے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے، کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ کس نے مسلمان کے گناہ کو چھپایا جس کو چھپانا چاہے تھا، تو ایسا ہی ہے کہ اس نے اسے کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ کر دیا ہو۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کے گناہوں کو چھپائے گا، یعنی جو چھپانے کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی مدد فرمائے گا کہ جس دن اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اور اس دن اس سے مکروہ چیز کو دفع فرمائے گا جس دن وہ چاہے گا کہ مجھ سے اس برائی کو دور کیا جائے۔ تو اگر امام میں بھی ایسی بات پائی جاتی ہے تو جو واقعی مسلمانوں کے لیے سوسائٹی کے لیے نقصان دہ تو پھر تو بتائیں گے۔ اگر سوسائٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، خود اس کی اپنی ذات کے لیے، تو پھر اس گناہ کو عام نہیں کیا جائے گا، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اچھا چلے، کوئی شرعی عمل نہیں ہو رہا ان سے، لیکن ایک محسوس ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فلاں کی برائی یا فلاں غیبت کرتے ہیں، تو پھر بھی نماز جائز ہے ان کے پیچھے؟ غیبت کرنے والے کے مسئلے میں تو بات یہ ہے کہ اگر اعلانیہ کرتے ہیں وہ، تو جو بھی اعلانیہ گناہ کرے گا وہ فاسق معلن کہلاتا ہے، اور جو فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اسی حوالے سے آیا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ سرکاری اداروں میں یا عدالتوں میں کسی شخص کی کمزوریوں کے حوالے سے کمپلینٹس کرتے ہیں، برائی اس کی بیان کرتے ہیں، دو چار ان طرف سے بھی لگا دیتے ہیں، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کی یعنی عیب کو بیان کیا جا رہا حاکم کے سامنے یا جج کے سامنے یا مفتی کے سامنے، اور اس سے مقصد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس برائی کو رکوانا ہے یا اس کی اصلاح کرنا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کی جو حقیقی برائیاں وہ اس کو بیان کر دیں تاکہ اس کو رکوا دیا جائے، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی طرف سے دو چار اور ملا دیں، تو پھر وہی تو بہتان والی بات آ جائے گی۔ صحیح۔ تو غیبت تو خیر نہیں ہے کیونکہ وہ بات پائی جا رہی ہے اور اس کا مقصد بھی اصلاح ہے۔ ٹھیک۔ تو اچھا، اب عموماً دیکھا جاتا ہے معاشرتی ایک برائی ہے جو نفوذ کر چکی ہے ہم سب میں، کہ بیٹے کی کوئی کمزوری ہے بچے کی تو اس کے باپ سے شکایت کی جاتی ہے، شکایت کرنے والا یقین ہو سکتا ہے ذہن میں میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں اس بچے کی، تو وہ غیبت میں آئے گی اس کی یا نہیں آئے گی؟
بلا شبہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس بچے کو براہ راست سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو سمجھا دے، اگر سمجھتا ہے کہ براہ راست سمجھانا فائدہ مند نہیں ہے، اس کے باپ کو بتا دیا جائے تو اس کو باپ کو بتا دے۔ یہاں تک فقہا لکھتے ہیں کہ اگر زبانی بتانے میں کوئی مسئلہ ہے تو خط لکھ کر اس کو بتا دے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور سمجھتا ہے کہ اگر باپ کو بھی بتاؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر نہ بتائے۔ اچھا، اب ایک اور جو آج کل معاشرتی حوالے سے پرابلمس ہیں کہ عموماً لوگ خواتین پہ الزام لگاتے ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، میں تو کم علم کہوں گا، وہ خواتین پہ الزام لگاتے ہیں اور بعض اوقات کردار پہ بھی الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ غیبت کے زمرے میں آئے گا یا وہ ہولناک گناہ؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی سخت گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خصوصی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں پوری آیات نازل فرمائی ہے جو یعنی بے گناہ عورتوں پہ گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ جو عورتوں پہ زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں اور پھر اس پہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کو 80 کوڑوں کی سزا ہے شریعت میں۔ تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور بلا وجہ کسی مسلمان کے کردار پہ شک کرنا تو یہ خود اپنے سارے کے سارے معاملات کو خراب کر دینا ہے، اور اللہ کے یہاں پہ خود مجرم بننا ہے۔ چلو ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے، غیبت کے حوالے سے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اچھا اب کسی میں واقعی اگر کوئی برائی ہے، کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی شوہر میں یا کسی بیوی میں کوئی برائی ہے اور وہ شوہر کی شکایت بیوی سے کرے یا بیوی کی شوہر سے کرے، تو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں اگر اس میں اصلاح مقصود ہے کہ اس میں جو برائی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نہ بتائے جن کا کوئی سے تعلق نہیں ہے، لوگوں کے اکیلے میں جا کے بتانا۔ ٹھیک ٹھیک، شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، گجرات سے۔ جی گجرات سے ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی فرمائیے۔ میرا نام نصر اللہ خان ہے۔ جی میں یہ میرا کال لگنے کے لیے میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں، میری زندگی کا بڑا اچھا مرحلہ ہے یہ۔ اچھا اچھا، جی جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں فجر کی نماز اگر میرے سے چلی جاتی ہے تو میں یہ نماز اپنے گھر میں بیٹھ کے بعد میں نماز اشراق کے وقت سے پہلے قرات کے ساتھ ادا کرتا ہوں تو کیا میری یہ نماز ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے خان صاحب، یہی سوال ہے اور بھی کوئی سوال ہے خان صاحب آپ کا؟ اور یہ سوال ہے کہ یہ کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور بہت شکریہ خان صاحب گجرات انڈیا سے، آپ نے ہمارے پروگراموں کی پذیرائی کے پوچھے گئے سوالوں یا آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب جوائن کرتے ہیں مفتی صاحب کو، کہ جہاں ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا کہ ابھی خان صاحب کی کال آئی تھی انڈیا سے، مبارکباد دے رہے تھے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، اس حوالے سے انشاءاللہ صاحب سے چاہوں گا میں گفتگو کرنا۔ فی الوقت ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کریں؟ عبد الرحمان میوالی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا انکل مویشیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے مویشی خریدتا ہے۔ مویشی خریدتے ہیں، اچھا۔ کیا لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا انکل یہ دھوکے سے آپ سے یہ مویشی خریدے گا، کیا یہ اس طرح کہنا انکل کے خلاف غیبت کھلائے گی یا نہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور سوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مفتی صاحب کو بتائیں گے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو مفتی صاحب ماہ ربیع الاول کی بڑی برکتیں مبارک ساتیں ماشاءاللہ، اور کیو ٹی وی نے بھرپور کردار ادا کیا حوالے سے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے میں چاہوں گا، اس حوالے سے نصر اللہ صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے، انڈیا سے گجرات، تو ان کو بھی خیر مبارک ہو، بلکہ اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیو ٹی وی کی طرف سے بھی، ہمارے پروگرام کی طرف سے بھی۔ پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں درود و سلام کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ بعض ہمارے نادان بھائی
اس موقع کو کھیل کود کا موقع بنا لیتے ہیں. کوئی تلوار بازی کر رہا ہے تو کوئی ڈانٹ پٹے کھیل رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی جوڈو کراٹے دکھا رہا ہے. تو یہ ربیع الاول کا مقصد نہیں ہے. ربیع الاول کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس نعمت کے شکرانے میں یہ ڈانٹ پٹے یا جوڈو کراٹے یا ڈھول باجے یا یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اسلام نے, اللہ کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت وقار متانت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے ریلیاں نکالی جائے, جلوسوں میں شرکت کی جائے, پروگرام کیے جائے, خصوصی طور پر نیت کر لی جائے کہ اس مہینے میں مجھے 1.25 لاکھ درود پڑھنا ہے یا 15,000 پڑھنا ہے. کوئی نہ کوئی ایک نیت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں, اشتیاق احمد. اشتیاق بھائی شارجہ سے بات کر رہے ہیں. جی اشتیاق صاحب. جی سر, مولانا صاحب سے سوال ہے سر کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے کہ یہ آدمی نے کسی کے اوپر جادو کر دیا, ایسا کر دیا, یا کسی نے اس کے چیز کو نقصان پہنچا دیا, کوئی چیز ایسی کھلا کے یا کی, لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اور وہ دوسرا آدمی بولتا ہے کہ میں نے ایسا کہ نہیں کیا, تو جو آدمی ایسا الزام لگا رہا ہے کسی کے اوپر, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں, کچھ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم تھا؟ ٹھیک ہے اشتیاق بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے, اور یہ ہماری ایک معاشرے کی بیماری ہے کہ خصوصاً ہماری بہنوں میں کہ فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے. بہرحال اشتیاق بھائی آپ کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے سوال کے حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کریں گے. بہت شکریہ اشتیاق صاحب. جی مفتی صاحب دیکھیں نصر اللہ صاحب نے ایک اور کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیالکوٹ چٹی سے. وہاں سے جناب. اچھا, ایک لڑکے نو پیسے دیتے تھے ادھار, جی پہلے 1 لاکھ دیتا, پھر 1.5 لاکھ روپیہ, اس بعد وہ مطالبہ میں کیتا کہ پیسے واپس کرو. انہیں 1 لاکھ کیتا, تو بعد انہیں کیا کہ دوسرے پیسے میں نہیں لے. پھر اس چیز سے نا انہیں جھوٹی قسم بھی کھادی, مطلب قرآن پاک سے انہیں کہا کہ بس قرآن پاک چکنا کہ میں پیسے نہیں لے. آیا اس بندے دی میں ہوں جہاں گل بات کرتا گیا, بندہ جھوٹا ہے, غلط ہے, فریب کرتا ہے, دھوکا کرتا ہے, وہ غیبت چاہتی ہے کہ یا ٹھیک ہے, اصلاح ہوتی ہے زبانیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. سیالکوٹ سے آپ نے ہم سے سوال کیا ہے, بہت خوبصورت سوال کیا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا. جی مفتی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز رہ جائے, نصر اللہ صاحب نے کہا تو گھر پہ اشراق سے پہلے قرات کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہو جائے گی؟ دیکھیں اشراق کا اگر ٹائم ہو گیا, یعنی سورج کو طلوع ہوئے 20 منٹ کا ٹائم گزر گیا, اس کے بعد اگر فجر کی نماز پڑھی جائے تو ادا ہو جائے گی. مگر اب وہ دن میں پڑھی جا رہی ہے تو اس میں قرات کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کو سری پڑھے ہیں. تو قرات اگر کیے تو پھر وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے, اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے. پھر بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے انکل ہے جو مویشی کی خرید و فروخت کرتے ہیں جس میں دھوکہ دہی کرتے ہیں, تو کیا ہم لوگوں کو بتا دیں؟ بالکل, مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا عین اسلام ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف بھی یہ بیان کی ہے مسلمان کی, المسلم من سلم المسلم بیدیہ ولسانہ. تو بالکل بتائیں تاکہ لوگ اس کے فراڈ سے بچ جائیں, اور ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس پر. پھر شارجہ سے اشتیاق صاحب نے کہا کہ کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے جادو وغیرہ کی, واقعی بہت بڑا مرض ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات سخت ناپسندہ ہے کہ کوئی مسلمان پہ اس طرح کے الزام لگائے, اور پھر بروز قیامت جو ہے پھر یہ اس کا مجرم ہوگا الزام لگانے والا, اور پھر قیامت میں دن جو ہے اس کا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا. اگر یہ اس کو ثابت نہیں کر سکا تو پھر اس کی نیکیاں اس کے پاس چلے جائے گی, اور نیکیاں نہیں ہو تو پھر اس کے گناہ اس کو اٹھانے پڑیں گے. تو بہرحال یہ مجرم ہے اس کا. پھر سیالکوٹ سے پوچھا بھائی نے کہ 1 لاکھ دیے تھے, پھر 1.5 لاکھ دے دیے, تو 1 لاکھ لٹا دیے, اور اس نے 1.5 لاکھ جو واپس نہیں کیا, اور قرآن پہ قسم کھا لی ہے. تو کیا اب اس کے بارے میں لوگوں کو ہم بتائیں؟ تو اول تو یہ تھا کہ قرآن پہ جب فیصلہ کر لیا, قسم پہ فیصلہ کر لیا, تو اب اس کو ماننا واجب ہے, خاموش ہو جائے. ہاں البتہ لوگوں سے اگر وہ کرتا معاملات اس قسم کی ڈیلنگ کر رہا ہے تو ان کو اتنا بتا دے کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, تو آپ اس سے ڈیلنگ نہ کریں. اچھا اچھا ٹھیک. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. 2 بیٹے ہیں, تو مکان ذرا پلیز دوبارہ سوال کریں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے پلیز. جی مجھے ناوید الرحمان کہتے ہیں. ناوید الرحمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 مراد آباد انڈیا سے بات کر رہے ہیں نوید صاحب. جی فرمائیے نوید صاحب. جی ہاں
جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ مولوی ہیں اور ان کے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی، بہرحال کال ڈراپ ہو گئی. نوید صاحب دوبارہ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ اب آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. جی مفتی صاحب، تو جی کوشچنز ہیں کوئی سبھی؟ کوشچنس پورے ہو گئے الحمدللہ. پورے ہو گئے. اب میں ایک سوال ہی کرنا چاہوں گا، ایک دو باتیں میں اور وضاحت کر دوں کہ جیسے غیبت کی بات ہو رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کی بہت بری بات ذکر کر دی جائے تو غیبت ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ بہت جو ہمارے خیال میں بہت بری ہے، بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں آیا کہ اگر کسی کو عیب کے طور پہ جس کا قد چھوٹا ہے اس کو کہا کہ ٹھنگنا ہے تو اس کی برائی کے طور پہ، یا کانا ہے یا بھینگا ہے یا اندھا ہے، تو پھر یہ بھی غیبت ہے. یہ بھی غیبت شمار کی جائے گی. یعنی ایسی کوئی بات جو اس کو ناپسند آئی، ایون یہ کہ اس کے گھر کی برائی کرے، گھر بہت چھوٹا سا ہے اور یہ، اور عیب لگانے کے طور پہ، ہو سکتا ہے چھوٹا کوئی بات نہیں ہے اور آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن عیب کی نیت اس میں شرط ہے. تو اسی طرح اس کے کپڑوں کی برائی بیان کریں جو اس کو ناپسند آئے تو یہ بھی پھر غیبت ہو جائے گی. بلکہ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اس طرح غیبت جو اشاروں سے بھی ہوتی ہے. اگر ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ، یعنی چھوٹے قد والوں کو اشارہ کر کے بولا، یا کسی کے اور عیب کو جو اشارے کے ذریعے بیان کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے. اللہ اکبر. اب تو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو برے نام سے نہ پکارو. برے نام سے پکارنے کا سخت تنبیہ کی گئی ہے اس حوالے سے. اچھا وہ سب ایک اور بات ذہن میں آئی، عموماً لوگ یہ ہوتا ہے کہ برادری کی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، گروہی بنیاد پہ پوری کی پوری قوم کی برائی بیان کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ مسئلہ اس میں ہے تو بری بات کہ بلا وجہ کسی قوم کی برائی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے لا تنابزوا بالاسم، ٹھیک ہے، تو برے ناموں سے مت پکارے کسی کو، اس وجہ سے یہ منع ہے. لیکن غیبت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں کی، کسی شہر والوں کی برائی بیان کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سب لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں ہے کون سے ہیں. تو غیر معین شخص کی اگر برائی بیان کی ہے تو وہ غیبت نہیں ہے. غیبت نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو برے نام دینا تو وہ بری بات ہے. اچھا ایک اور تھوڑا سا عموماً مشاہدات کے حوالے سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی اس حوالے سے جن کو معاشرتی پرابلمس ہیں ان کو بھی شیئر کریں. کہ عموماً یہ ہوتا ہے شوہر شام کو گھر آتا ہے تو زوجہ محترمہ اپنی ساس کی یا نندوں کی برائی شروع کر دیتی ہیں، فہرست لے کے بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ بھی گناہ میں آئے گا، غیبت میں آئے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر عذروِ برائی کے بیان کر رہی ہے تو پھر تو وہ غیبت ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ انصاف چاہتی ہے اور بعض صورتوں میں مدد چاہتی ہے. تو اگر وہ اس لیے بیان کر رہی ہے کہ بھئی مجھے یہ پریشانی ہے تو آپ اس میں میری مدد فرمائیں، تو وہ تو غیبت نہیں ہے. لیکن ایسے ہی مطلب کہ عادت ہوتی ہے کہ بس ٹائم گزارنے کے لیے اب جو ہے کسی کا ذکر چھیڑ دیا، کبھی کسی کا ذکر چھیڑ دیا اور اس کی کوئی دو چار باتیں بیان کر دی بری جو اس کو لگے گی، تو یہ ضرور غیبت ہے. اچھا ایک بات اور دیکھی جاتی ہے، اداروں میں، دفاتر میں افسران کا ایک طرز حکمرانی ہوتا ہے، اب وہ اپنے نیچے والوں کے معاملات کو چیک کرنے کے لیے اپنی کسی ٹاؤٹ کو یا کسی بھی ساتھی کو اپنا معتمد خاص بنا لیتے ہیں. اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ نیچے والوں کی اس دن بھر کی کارستانیاں یا ان کی باتیں آ کے افسر کے کان میں ڈالیں. تو اس حوالے سے وہ اجتماعی غیبت کا مرتکب ہوگا یا وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ اگر اس قسم کے معاملات لوگوں کے اندر وہ کرواتا ہے تو ایسا شخص اپنے عقیدے کو درست کرے، اس کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اور یہ لوگوں کے ذریعے معلومات کروانا، یہ کرنا وہ کرنا، خاص طور پہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر ان سے انتقامی کارروائی کرنا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے کسی کے ذریعے معلومات کرا لے تو تاکہ ان کے شر سے بچ جائے، لیکن ان کی سنی سنائی باتوں کے اوپر پھر ایکشن کر دینا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، یہ بدگمانی کی بات ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بدگمانی گناہ ہے. آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو لولو فیروز کو اس کو اٹھایا تو آپ نے اس سے کہا کہ ہاں میرے لیے ایک چکی بنا دینا. انہوں نے کہا کہ ایسی چکی بناؤ وہ یاد کرو گے. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. آپ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود آپ نے اس کے اوپر کوئی پہرا نہیں بٹھایا، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی، کیونکہ ایک زبانی بات تھی وہ.
تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسی باتوں کے اوپر لوگوں پہ کارروائی کرنا شروع کر دیں تو نظام ہی بگڑ جائے گا، تو اس کے اوپر صبر سے کام لیں، اپنے طور پہ احتیاط کر لیں بس. ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کون؟ میں فاروق دہرادون بھارت سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی بھائی ہمیں یہ جانکاری لینی ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے اور اس کے سامنے ہم اسے ظاہر کر رہے تو اس کی ضرورت ہے؟ آج نہیں سمجھ سکے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا سوال پلیز. سوال یہ ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے اور اس کے سامنے ہم اسے ظاہر کر رہے تو یہ بھی غیبت میں مانی؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد انور چانگ سر بات کر رہا ہوں، گونجان ضلع سانگر سے. اچھا جی جی جناب فرمائیے. جی میں تو پہلے تو صحیح میں کیو والے پر بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے سر انہوں نے جو پروگرام نظر کیا نا سر، یقین کرنے کہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کیو ٹی وی اور دیکھنے کا سر. ماشاء اللہ. اصل بھائی سر میرا سوال ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے پرویز علی سائیں، تو وہ میٹرک پاس کر کے کیا ہے ابھی کچھ مسائل بھی درویش ہے کہ انہوں نے وہ سنا ہے کہ وہ نام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے تو یہ نام چینج کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ صاحب کو بتائیں گے آپ کے سوال کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے کیو ٹی وی ایئر وائی کے پروگرامز کو پسند کیے، اس پسندیدگی کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ ناظرین یقین کریں یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے کہ کیمرہ مین، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، اونر سب کے سب ایک بالکل اکائی کی حیثیت سے پروگرامز ترتیب دیتے ہیں. بڑی محنت سے پروگرامز ہم لوگ کرتے ہیں اور صرف ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے دربار میں قبولیت کا درجہ مل جائے. ناظرین اس کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے پر ہمیں جانا ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا. ہم کرتے ہیں آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں. جی السلام علیکم. لاہور سے میں بلال عرض کر رہا ہوں. جی تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور ایگریمنٹ میں جو مین چیز تھی زمین کی وہ اس کے اوپر انہوں نے درود شریف لکھا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 7 قسم لکھی، سادے کاغذ پہ لکھے، سائن بھی کیے، اور میں نے رجسٹریاں نہیں کی کہ بعد میں کرا لوں گا. تو بعد میں جب زمین کا ریٹ بڑھ گیا اور وہ اس بات سے مکر گیا، کیا میں جب لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں جی انہوں نے الصلوۃ والسلام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور میرے لیے دنیا کے اسٹامپ سے یہ بڑھ کے چیز ہے، اور کیا میں اس کے بارے میں برادری کو کہتا ہوں یہ غیبت میں تو نہیں آتا کہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلام و درود سے آپ کی محبت اللہ پاک قبول فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شہباز منیر بات کر رہا ہوں لیاقت پور ضلع رحیمیہ سے. جی شہباز بھائی. سر میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں اکثر 3-4 سال سے عدالت میں ملازمت کر رہا ہوں. جی تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کنوینس الاؤنس ایک ملتا ہے، میں بیلف کام کر رہا ہوں عدالت میں، تو وہ 450 روپے ہمیں جو کنوینس الاؤنس مل رہا ہے، اور عدالت کی طرف سے ہمیں کوئی کنوینس نہیں ملی، سواری نہیں دی انہوں نے. ہم اپنی ہی سواری استعمال کرتے ہیں اور پیٹرول جو ہے وہ عدالت ہمیں نہیں دیتی، اپنی جیب سے وہ ہم فوڑ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کام لوگوں کو جلدی کروانے کے لیے ان سے ہم پیسے بعض اوقات تو مانگ لیتے ہیں، نہیں تو وہ دے دیتے ہیں، خود ہی خوشی کے ساتھ بھی دے دیتے ہیں، نہیں تو وہ جیسے رشوت وغیرہ کے زمرے میں آتا ہے. وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ پیسے ہم جو ان سے لیتے ہیں وہ کیا جائز ہوتے ہیں یا نہ لیں، اس کا کیا کریں، جبکہ ہمیں سواری عدالت کی طرف سے نہیں دی گئی، ہم سرکاری ملازم ہیں. ٹھیک تو ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ کیا یہ حرام تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب مفتی صاحب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا. جی مفتی صاحب. دیکھیں انڈیا سے بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کی برائی اس کے سامنے بیان کرے تو کیا غیبت ہے. دیکھیں سامنے بیان کرنے سے مراد یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا اور ان کے بیچ میں وہ لوگ اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ غیبت تو نہیں ہے لیکن سخت بڑا گناہ ہے. ذلیل کرنا مطلب، ہاں یہ اس کو ذلیل کرنا، اس کی یعنی عزت خراب کرنا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کے یہ مراد ہے کہ یعنی سامنے وہ موجود ہے، اس کے سامنے ہم کہیں کہ تم میں یہ برائی ہے، اکیلے لوگوں بھی نہیں بتا رہے،
تو یہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، اور دین اسی کا نام ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کی برائی اس کو بتا دینا تاکہ اس سے وہ بچ جائے، اصلاح کرنا موقع. ہاں. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ نصیحت نہ کرنا سے کیا مجھے سمجھائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، اس طرح کی بات ہے. تو بہرحال اگر سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بزرگان دن کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے قریبی دوستوں سے پوچھا کرتے تھے مجھ میں کوئی برائی تو نہیں ہے، تو وہ بتاتے تھے پھر اصلاح کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سیدنا سلمان فارسی سے پوچھا، سلمان مجھ میں بتاؤ کوئی برائی عیب تو نہیں ہے؟ تو نے کہا نہیں نہیں. تو آپ نے بار بار پوچھا تو پھر کہا کہ ایک دن میں نے آپ کے کھانے پہ 2 سالن دیکھے تھے، یعنی 2 سالن تعیش میں آ جاتا ہے. تو فرما کہ اور کچھ؟ کہا کہ نہیں. کہا بس یہی بہت برائی ہے. اللہ اکبر. تو وہ عظیم ہستیاں تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا. پھر بھائی نے پرویز علی نام رکھا بچے کا، پوچھا کیسا نام ہے؟ دیکھیں پرویز کا معنی تو ستارہ ہے، تو ویسے لفظی طور پہ اس نام میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت ہے خسرو پرویز کی طرف جو کہ گستاخ رسول تھا، اس نے نبی علیہ السلام کا نام مبارکہ چاک کر دیا تھا، تو اہل محبت اس وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو بہرحال اس نام میں کوئی گناہ نہیں ہے، نام رکھنے میں ظاہر سی بات ہے اس کی نسبت سے کوئی بھی نہیں رکھتا. یہ تو ساتھ میں علی بھی لگایا ہوا، تو علی کا ستارہ ہے یہ، تو بہت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پکارنے کے لیے اگر کوئی اور رکھ لے تاکہ مسلمانوں کو تشویش بھی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. پھر ایگریمنٹ کے حوالے سے باہر لکھا کہ درود شریف لکھا، اور مگر وہ پھر مکر گئے. تو ایگریمنٹ مسلمان کا جو بھی ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو بسم اللہ درود شریف سے بڑھ کے بسم اللہ، اللہ کا نام کی جب کوئی احتیاط نہیں کر رہا تو درود شریف کی نہ کرے تو پھر اس کا کیا مطلب کہ ایمان ہے. تو بہرحال انہوں نے بہت غلط کیا. اور اگر یہ کسی کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اس سے فیصلہ کروانا تو ان کے لیے جائز ہے، یا کسی کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی ان سے ڈیلنگ نہ کرے تو بھی جائز ہے. لیکن صرف بتانے کے لیے، لوگوں میں شہرت کرنے کے لیے ان کو صرف بدنام کرنا مقصود ہو تو پھر وہ غیبت میں ہے. صحیح. اچھا شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آصف عرض کر رہا ہوں صحیحوال سے. صحیحوال سے عاصف صاحب بات کر رہے ہیں. جی بھائی. جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد. بہت شکریہ. خیر مبارک. جی میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ اگر خاتون کو مس کیریج ہو جائے اور اس کے بعد ان کو وہ جو مطلب خون وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں 40 دن سے پہلے یا 40 دن انتظار کرنا پڑے گا؟ کتنے دنوں بعد مس کیریج ہوا تھا؟ کتنے مہینوں کے بعد؟ یہ کوئی 2 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا، انشاءاللہ مفتی صاحب کو جواب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا جی، انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کنوینس الاؤنس انہیں ملتا ہے 450 روپے. تو کنوینس الاؤنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے آنے جانے کی سہولت جو بھی ہے تو وہ گھر سے کورٹ میں آ جائے، کورٹ سے گھر چلا جائے، اسی کا ہے. باقی پھر یہ کہا کہ لوگوں کے کام کروانے کے لیے، جلدی کام کروانے کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں کہ بعض لوگ دے دیتے ہیں، وزٹ پہ جانے کے لیے ادھر ادھر پیسے مانگتے ہیں ان سے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ دیا گیا کورٹ کی طرف سے آپ اتنا ہی کام کریں. جب آپ کو پیسہ نہیں دیا جا رہا کسی اور جگہ جانے کے لیے تو آپ منع کر دیں، کورٹ کو منع کر دیں کہ بھائی مجھے تو آپ پیسے دے ہی نہیں رہے، تو پھر میں کیسے وزٹ کے لیے میں جاؤں گا؟ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں سے لینا شروع کر دے اس کے بدلے میں، تو برحال گناہ میں ہے. پھر کسی کا کام جلدی کروانے کے لیے پیسے لیے، تو اس کا مطلب جب کسی کا جلدی کروا رہے ہو تو جو بیچارے نمبر میں آئے ان کا لیٹ کروا رہے ہیں آپ. کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈیوٹی دینے والا تو ایک ہی بندہ ہے نا، تو اس کو اس کام سے ہٹا کے جب اس جلدی والے کام میں لگاؤ گے تو دوسروں کا لیٹ کروا رہے ہو، تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. صحیح. جو آ رہا اس کو نمبر سے لگوائیں. ہاں اس کے لیے اگر گورنمنٹ اسپیشلی کوئی یعنی فوری کام کرنے کے لیے کوئی الگ اس نے سیل بنایا ہوا ہے، کوئی طریقہ کار بنایا تو وہ ایک الگ بات ہے. جس کو نارمل طریقے سے اس کو نارمل طریقے سے کرایا جائے. اور عموماً عدالتوں کا یہ نظام ہے، اگر کوئی وزٹ پہ بھیجتے ہیں تو باقاعدہ فیس دلواتے ہیں، وہ عدالت دلاتی ہے فیس. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر سکتے ہیں جی جی اپنے افسران سے. جی پھر ساہیوال سے اسد بھائی نے کوشچن کیا کہ خاتون کو مس کیریج ہوا 2 ماہ بعد. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو 4 مہینے سے پہلے مس کیریج ہو جائے، اس کے بعد جو اس کو خون وغیرہ ظاہر ہو تو وہ اس کے جو عادت کے ایام ہیں اتنے گننے کے بعد پھر نہا دھو کر اپنی نماز شروع کر دیں، کیونکہ وہ عادت کے ایام کے مطابق تو اس کے وہ حیض شمار کیے جائیں گے، باقی دن اس کے استحاضہ بیماری کے ہیں. اور اگر ویسے عادت کے دنوں میں بند ہو گئے تو ویسے بھی اس سے جو ہے برحال وہ نفاس نہیں ہے. یہ نفاس اس صورت میں شمار کیا جائے گا 4 مہینے کے بعد مس کیریج ہو.
4 مہینے کے بعد مس کیریج ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں، انگلیاں بن جاتی ہیں، آنکھیں بن جاتی ہیں. تو اب وہ 40 دن کا والا معاملہ آتا ہے کہ وہ اگر خون 40 دن جاری رہے تو 40 دن کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، لیکن خون اس میں بھی پہلے بند ہو جائے تو اس میں نہا دھو کے اسی دن سے نماز شروع کر دیں گے. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. کال کرو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں علی مراد خان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی جناب میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں سائیں ابو بکر کے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو ٹی وی پر دیکھ کر. ہم علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کراچی میں اکٹھے پڑھتے رہے. ماشاء السلام علیکم اللہ. بکر بھائی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا نمبر علی کنٹرول روم سے لے لینا. بہت شکریہ بکر بھائی، بہت خوشی آپ کو دیکھ. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام جی. بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ابو ظبی سے بات کر رہی ہوں. ابو ظبی سے ہماری بہن بات کر رہی ہے جی. بہن فرمائیے. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے نا آپ ہی کے پروگرام میں وہ سوال کیا تھا، وہ پروگرام مجھے بھول گیا. انہوں نے تعویذ وغیرہ وہ تو وہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر اس طرح ہم تعویذ وغیرہ ان سے لیتے ہیں یہ بہتر. اچھا ٹھیک ہے. بہن نے جو مسئلہ بیان کیا ہے مفتی صاحب نے لکھ لیا. انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صاحب کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. مفتی صاحب دیکھیں تو مس کیریج کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو وہ میں نے بتا دیا تھا. باقی علی سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، عالم دین کا کورس الحمدللہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں. بہن نے جو کہا تعویذ کے حوالے سے، تو دیکھیں ان کی کال بھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ بات پوری بیان نہیں کر سکی. تو سمجھانے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جواب نہیں دے پائیں گے اس کا جی جی کیونکہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا وہ سب ایک بڑا اچھا سوال میرے ذہن میں آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے ابتدائیہ میں پڑھی تھی کہ جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. جی جی ٹھیک ہے نا. اگر وہ شخص فوت ہو گیا جسے غیبت کی گئی ہے تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے بات یہ کہ علماء میں 2 رائے ہیں. علماء کا ایک گروہ اور بڑے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے معافی مانگنا اس وقت ضروری ہے جب اس کے علم میں آ جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے. اگر اس کے علم میں نہیں آئی وہ بات اور آپ نے غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اور اگر اس کے علم میں آ گئی ہے اور وہ انتقال کر گیا تو اگر آ گئی ہے تو آپ کے پاس پاسبلٹی ہے اس سے معافی مانگ سکتے تو معافی مانگ لیں، ورنہ توبہ نہیں ہوگی پوری. صحیح. اور اگر وہ انتقال کر گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ خوب نیکیاں کریں اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر دے تاکہ کل بروز قیامت جب وہ اپنی غیبت کا بدلہ طلب کرے گا تو اس کو یہ نیکیت دے کر اپنی جان بچا لی جائے. اچھا 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 اچھا. اب اسی طرح اس سوال کو تھوڑا سا ہم ٹویسٹ کریں کہ اگر جیسے کوئی شخص کا انتقال ہو چکا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی تھا، فلاں تھا، وہ جھوٹا تھا، کاہن تھا وغیرہ وغیرہ. اگر وہ شخص فاسق مولن تھا، اعلانیہ یہ کام کرتا تھا، جس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخبارات میں باقاعدہ ان کے جرائم کے کارنامے چھپتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ کام، تو زندگی میں ان کی وہ بھی غیبت نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی اگر کی جائے تو غیبت نہیں ہے. غیبت اس صورت میں ہے کہ کوئی مسلمان تھا، ٹھیک ہے گناہ گار تھا یا کوئی برائی پائی جاتی تھی لیکن اعلانیہ نہیں کرتا تھا، تو ایسی صورت میں مرنے کے بعد بھی اگر اس کی برائی کی جائے تو پھر غیبت نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بات سوری الٹی بات میں کہہ دی، ایسی صورت میں مرنے کے بعد اگر اس کو برائی کی جائے تو غیبت ہے. اچھا غیبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب عموماً بچیوں کے رشتے آتے ہیں، بچوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ لوگ رائے لیتے ہیں. اگر کوئی کہے نہیں بھئی فلاں بچے میں یا فلاں بچی میں یہ خرابی ہے تو یہ کیا اصلاحی حوالے سے دیکھیں گے یا غیبت کے حوالے سے دیکھیں گے؟ بالکل اس میں سچی بات بتانا چاہیے اور یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. اچھا آپ سے مشورہ لیا گیا، آپ امین ہیں اور امین کا کام ہے سچی بات کہنا، دیانتداری کے ساتھ بات کہنا، تو ان کو لڑکے یا لڑکی میں جو بھی عیب پایا جاتا ہے وہ کھل کے بتا دیا جائے. چلیں بہت شکریہ مصعب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین آج غیبت کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، آپ کی بھرپور شرکت رہی، آپ نے رائے بھی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دیکھیں کہ اصل میں مذہب اسلام میں ہر اس عمل کے کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے انسانوں کی یا اللہ پاک کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، ان کو گناہ قرار دیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کے عذاب بہت بڑے ہیں. غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک بیان فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب تک کہ جس کی غیبت نہ کی جائے وہ معاف نہ کرے تو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کا دن بڑا سخت ترین دن ہے جس دن ماں باپ بھی اپنی اولاد کو پہچانیں گے نہیں اور صرف انسان کے عمل اس کے کام آئیں گے. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو اللہ پاک نیک کاموں
کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی شکل میں پروگرام آج رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 1 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور حضرت مفتی علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.